تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ اگر یہی کشمکش تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے اور تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے ہو، تو سنو، اس کی بادشاہی میں عنایات کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ یاد رکھو، جس درد نے تمہارے ہوش و حواس گم کر دیے ہیں اور تم رب کے آگے دعاؤں میں، سجدوں میں آنسو سے اپنے درد کے دوا کی طلبگار ہونا، اور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آ رہا ہے، تو سنو، میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات صفات میں ہر ایک سے بالا تر ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ جان رکھو، اللہ تعالیٰ ظالم اور سخت گیر نہیں، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اگر تمہارے کام تمہاری کی گئی تقدیر کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنا رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ خلا پیدا ہو گئی ہے، وہ اسے کبھی بھر نہیں سکے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کتنا عارضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، آج جو تم بے سکون ہو گئے ہو، خود کو اکیلا فیل کر رہے ہو، تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات رب کے ہاتھ دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارا خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یاد رکھو، صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی ہوئی چیز کی بہترین ریپلیسمنٹ ملنی ہو۔ کبھی اپنے ماں باپ سے پوچھنا کہ وہ اگر تمہارا نصیب لکھتے تو کیسا لکھتے، تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جب رب ہے وہی تمہارا حق ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تم خود کو مایوس مت کرنا اور نہ کبھی بے یقین ہونا، اور توکل سے جڑ کر رہنا۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے تمہارا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معاوضہ نہیں۔ وہ تمہارے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ جن صاف نیتوں سے تم دعا مانگ رہے ہو، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔